خاص ہے نبی ہے جی یعنی عصمت مخصوص ہے انبیاء کرام کے ساتھ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے جی کہ وہ درجہ عصمت پر فیض ہیں، لیکن مکتوب نمبر 151 میں لکھا ہے جی کہ شیخین ابو بکر عمر میں جی کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ دیگر صحابہ سے علیحدہ ہیں، ان میں بھی انبیاء کے کمال پائے جاتے ہیں. اور میں نے اپنی کتاب السیف البارک میں وہ پوری عبارت لکھی ہے. جی بھائی تمہارے محدثین نے لکھا ہے، تمہارے خود علماء نے لکھا ہے یہ. جی مسئلہ امامت میں ایک سوال جو اکثر ایک شخص کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اماموں کو معصوم ماننا، یہ ختم نبوت کا انکار ہے، کیونکہ معصوم مانیں گے تو پھر وہ اسی طرح آپ ان پر وحی کا سلسلہ بھی کہتے ہیں یا الہام کا، تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. تو کیا یہ حقیقتاً اس طرح ہی ہے؟ ویسے بہت بڑا المیہ ہے، افسوس ہے جی کہ عقیدہ عصمت بعد از نبی، عقیدہ عصمت جو ہے جی وہ ختم نبوت کا انکار ہرگز نہیں ہے. جی پہلے تو مسئلہ یہ ہے جی کہ آیا عصمت خاص ہے نبی ہے جی یعنی عصمت مخصوص ہے انبیاء کرام کے ساتھ؟ جی نہیں ہے، کیونکہ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جی جو اسی میں پایا جائے، باقیوں میں وہ نہ پایا جائے. اگر یہ خاص ہے انبیاء ہے تو وہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے. جی جناب مریم غیر نبیہ ہے وہ نبی نہیں ہے، اور وہ نص ہے کہ وہ یعنی معصومہ ہے. معصوم ہے. اس کے بعد جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اور میں یہ ریکارڈ کرا چکا ہوں ان جی کی کتاب سے، تفہیمات الہیہ میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے جی کہ انبیاء کرام کے علاوہ بھی کچھ لوگ، کچھ ہستیاں ہیں جی کہ جو انبیاء کی طرح معصوم ہیں، معصوم ہیں، جی. درجہ عصمت اور فیض ہیں. محدث دہلوی نے لکھا ہے. محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے جی کہ وہ درجہ عصمت پر فیض ہیں لیکن نبی نہیں ہے. لیکن وہ نبی نہیں ہیں. جی اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ مثل انبیاء ہیں، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِمْ، لیکن ان کی طرف وحی نہیں آتی. وہی نہیں آتے. گویا کہ وہ نبی ہیں لیکن ان کی طرف وحی نہیں آتی. وہی نہیں آتے. ہیں جی تمام اوصاف. تو وہ لکھتے ہیں جی. کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتا ہے، جی. یہ خاص ہے انبیاء نہیں ہے. امامت بہت سارے محدثین نے لکھا ہے. یعنی معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے جی. کہ کیونکہ وہ نیابتاً عن النبی، جی خلافت امامت علی منہاج النبی ہے. تو لہٰذا حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا بھی وہی ہونا چاہیے جی. کہ جس میں کمالات اوصاف نبی جیسے ہو. بے شک. اور وہ شرعی احکام میں، تبلیغ میں، احکام پہنچانے میں خود بھی ان کا برائیوں کا مرتکب نہ ہو. اگر وہ خود بھی مجرم ہوگا، خود بھی وہ گناہ وہی کرے گا جو عوام کرتی ہے، تو وہ امام اور عوام میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے جی شاہ اسماعیل دہلوی نے منصب امامت میں لکھا ہے جی کہ امام کی اقسام بیان کی ہے انہوں نے منصب امامت میں. میرے پاس یعنی پرشین میں ہے، فارسی میں ہے وہ نسخہ، اور میں نے اپنی کتاب السیف البارک میں وہ پوری عبارت لکھی ہے. جی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایک کمال میں انبیاء کے مشابہ ہو، جی دوسرا ہے کہ دو کمالات میں مشابہ ہو. جی بعض وہ ہیں جو تمام کمالات کے انبیاء کے، اللہ کے نبیوں کے مشابہ ہیں، کمالات میں، اوصاف میں، صفات میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کے مشابہ ہیں کمالات میں اور صفات میں، ان کی امامت اکمل ہے. اچھا. وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں کہ جو انبیاء کے مشابہ ہیں، جن میں یعنی انبیاء کی صفات اس میں پائی جائیں. اور شاہ اسماعیل دہلوی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سوائے اسم نبوت کے تمام کمالات، تمام اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، اور وہ نبیوں کی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک. تو وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی
شخص نہیں نظر آتا جن میں یہ اوصاف پائی جائیں۔ اور دوسرا مکتوبات احمد سرہندی جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں مکتوب نمبر 151 میں لکھا ہے کہ شیخین ابو بکر عمر میں کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ دیگر صحابہ سے علیحدہ ہیں، ان میں بھی انبیاء کے کمال پائے جاتے ہیں، اللہ تمام کمالات یا بعض کمالات پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان میں یہ مان رہے ہیں، لیکن جب خاندان رسالت کی ائمہ اطہار کی بات آئے گی تو کہیں گی جی یہ ان کا جو نظریہ ہے امامت، امام یعنی ان کو مانتے ہیں کہ صفات تمام نبیوں والی ہوتی ہیں، صرف نبی نہیں ہوتے۔ بھائی تمہارے محدثین نے لکھا ہے، تمہارے خود علماء نے لکھا ہے یہ کہ ان کی امامت اور خلافت اشرف ہے، اکمل ہے، افضل ہے، اور یہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جن میں انبیاء کے تمام کمالات اور اوصاف پائے جائیں۔ صفحہ نمبر 42 ہے، منصب امامت مطبع فاروقی دہلی، اور میرے کتب خانے میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پڑھ لیں وہ۔ اس کے بعد وسیلۃ النجات ملا مبین فرنگی محلی، جن کا بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے سلم العلوم ملا محب اللہ بہاری کی جو درسن پڑھائی جاتی ہے منطق میں، سلم العلوم، اور سلم العلوم پر تمام مسالے کے علماء نے حاشیے لکھے ہیں جی، معقولات جو پڑھاتے ہیں، اور سلم العلوم کی شرح میرات الشروع، بہت بڑی ضخیم انہوں نے شرح لکھی ہے، میرات الشروع، ملا مبین فرنگی محلی حنفی، فرنگی محلی علماء میں سے ہیں، انہوں نے وسیلۃ النجات میں لکھا ہے کہ مولا کائنات میں علی ابن ابی طالب میں یہ تمام انبیاء کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ، تمہارے خود محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے خود لکھا، یعنی وہاں پر جہاں پر ادھر بات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ فضائل میں شمار کیے جاتے ہیں، جہاں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بات ہوتی ہے تو یہاں پر یہ توہین انبیاء کہ انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں جی ان کو، انبیاء کی طرح، گویا کہ ان اپنے شیعہ اپنے ائمہ کو انبیاء سمجھتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ ہمارے ائمہ نے ہمارے ہاں صحیح و سند حدیث موجود ہیں کہ خود ائمہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی نہ کہو۔ اللہ، اچھا قبلہ محترم، لیکن کمالات اور اوصاف جو ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔